within one night شارٹ کٹ مار کر الحمدللہ ساقط تھے، راشد بن گئے. جیسے خرم نے یزید ساقط تھا، جہنمی تھا، ناری تھا، سقوط کا شکار ہوا تھا، لیکن within one night وہ کیا بنے؟ راشد بنے. وہب راشد بنے. زہیر سنی تھا لیکن سرزمین کربلا میں آ کر وہ کیا بنے؟ راشد بن گئے. ٹھیک ہے، ہم نے بننا ہے راشد. تو چلیے قرآن کے دامن کو کھول کر آج شروع کرتے ہیں سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی اس نورانی حدیث سے. پلیز اس حدیث کو سب یاد کیجیے گا. مل کر چلیے مولا سجاد کی اس نورانی حدیث سے راشد بننے کے لیے قافلہ بنا لیتے ہیں رضویہ سے. ٹھیک ہے، ہم راشد بنیں گے. مولا سید سجاد زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا جَرْيَانُ الذِّكْرِ عَلَىٰ أَلْسِنَتِنَا وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ وَمِنْ أَعْظَمِ نِعَمِكَ. کل میں نے بتایا کہ میرے اللہ تو نے مجھے حسین جیسے بابا، تو نے مجھے علی جیسے دادا، تو نے مجھے زہرا جیسی دادی، تو نے مجھے زینب جیسی پھوپھی، تو نے مجھے اکبر جیسا بھائی، تو نے مجھے اصغر جیسے بھائی، تو نے مجھے سکینہ جیسی بہن عطا کی. وہ سب اپنی جگہ میں ساری زندگی شکر کروں گا. مگر مالک سب سے بڑی نعمت راشد بننا ہے. سنیے گا مولا سجاد فرما رہے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ نِعَمَائِكَ، تیری سب سے بڑی نعمت عظمیٰ مجھ سید سجاد پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے جریان ذکرک علی السنتنا، تو نے دعا کے ذکر کو میرے زبان پہ جاری فرما دیا. اللہ اکبر، تو نے دعا کو میری زبان پہ جاری فرما دیا. وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ، خدایا تو ہر بار نعرہ لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ میاں کا نعرہ ہی ادعونی 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 استجب لکم. خدا کے لیے مجھے پکارو، میرے لیے مجھے پکارو. میرا دل چاہتا ہے تم زیادہ دعا مانگو، تم جتنی زیادہ مانگو گے اتنے ہی میں تمہیں عطا کروں گا. خدایا یہ میری اس لائف میں امام زین العابدین فرمائے سب سے بڑی نعمت ہے کہ تو نے تیری ذکر کو میرے زبان پہ جاری فرمایا اور ہمیں اجازت دی. تمہیں کہیں پیر، تمہیں کہیں جادوگر، تمہیں کسی سلاطین، تمہیں کسی بادشاہ، تمہیں کسی پاورفل کے گھر پہ جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ میرے گھر پہ مجھ سے مانگو، میں دس سید اللہ ہی سے تمہیں کیا بنا دوں گا؟ راشد بنا دوں گا. اسی لیے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا قرآن میں کہہ رہے استجیبوا للہ، اللہ کو پکارو، وللرسول، رسول کو پکارو. جب تمہیں موت آنے لگے، جب تمہیں پرابلم آ جائے، جب تمہارا امتحان، جب تمہارے نصیب کا امتحان، جب تمہارے گھر میں پرابلم، جب تم ہاسپٹل میں، جب کوئی تمہارے ساتھ دینے والا نہ ہو، لما یحییکم، ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، ہم تمہیں بلندی عطا کریں گے. تم ایک بار مانگ کے تو دیکھیے. نوٹ کیجیے گا آج جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں. سو اللہ نے رسول خدا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ سے فرمایا صلوات اللہ. ایسے بیٹھے بیٹھے میں کسی کو راشد نہیں بناؤں گا. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں، سورہ فرقان آیت نمبر 77. گھر جا کے آپ اس آیت کو آج ضرور پڑھیے گا. اللہ سبحانہ وتعالی
سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمائے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم. محمد جا کے بتلا دیجئے گا، جو راشد بننا چاہتے، جو ساقط نہیں بننا چاہتے، جو اپنی زندگی میں راکب، جنہیں حسین نے یوں اشارہ کیا کہ مجھے راکب نہیں چاہیے، مجھے اسٹیگننسی کا شکار لوگ نہیں چاہیے، جو راشد بننا چاہتے انہیں بتا دیجئے گا قل ما یعبأ بکم. یعبأ عربک میں کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی پرواہ نہ کی جائے. اللہ کہتے ہیں محمد جا کے آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے گا میں پرواہ نہیں کروں گا، میں اب خیال نہیں رکھوں گا، اب میں اس پہ اپنے رحمات خاصہ کو نازل نہیں کروں گا. انشاءاللہ امام رضا کی شہادت 29 کو ہے نا، اس میں بتاؤں گی امام کو رؤوف کیوں کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کی دو رحمت ہے، ایک رحیمیہ ہے ایک رحمانیہ ہے، بہت فرق ہے ان دونوں میں. اسی طرح امام رضا میں بھی دو رحمت ہے، دو رأفت ہے، دو محبت ہے، ایک رحمانیہ ایک رحیمیہ. رحیمیہ وی آئی پی. تو اللہ کہتے ہیں محمد جا کے بتا دینا آج کی بات میں وہ وی آئی پی رحیمیہ، وہ وی آئی پی رحمت، وہ وی آئی پی محبت میں آپ کی امت میں نازل نہیں کروں گا. قل ما یعبأ بکم، میں پرواہ ہی نہیں کروں گا آپ کی امت کا. کون لوگ؟ جو لولا دعاءکم، جو میرے در پہ مانگنے نہ آئے، جو دعا کر کے تھک جائے، جو اپنی زندگی میں مایوسی کا شکار ہو جائے، جو اپنی لائف میں اسٹیگننسی کا شکار ہو جائے، میں رب بھی ان کے پرواہ نہیں کروں گا. سو آپ کو راشد بننا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں سنیے گا، آپ نے قرآن کے دامن کو تھام کر آج سے ڈیلی میں آپ کو ایک دعا بتا دوں گی انشاءاللہ. راشد بننے کے لیے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. سو قرآن کریم کو یہ وہ پوائنٹس ہے جو شاید پھر کبھی آپ کو سننے کو نہ ملے. یاد رکھیے گا میں نے بہت زحمت کی ہے، ایسا نہ سوچیے گا کہ کلک کر لیا مجھے مل گیا، نہیں، مجھے سال لگا ان چیزوں پر ریسرچ کرنے میں. قرآن کریم کو میں نے کھولا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ دعا ان قرآن میں دعا کو کیسے انٹروڈیوس کیا گیا ہے، کتنی بار دعا کی گئی ہے، کس کی زبان سے دعا کی گئی ہے، کس حاجت کے لیے دعا کی گئی ہے. اس میں اسپیشلی راشد جو حسین چاہتا ہے، مولا نے ٹول تازے پہ کہا نا اہدکم سبیل الرشاد، تم حسینی بنو میں تمہیں راشد بنا دوں گا. حر کی طرح راشد، وہب کی طرح راشد، زہیر کی طرح راشد، حبیب کی طرح راشد، اور جنرل قاسم سلیمانی کی طرح راشد. ہم نے بتایا کی کریاں وہ ساری سٹوری سنا دی. مرنے کے بعد زندہ، جنازہ 14 معصومین کے روزے کا شرف جس نے زیارت حاصل کی، جو مرنے کے بعد کھل کر لوگوں کے سامنے ان کی پرسنالٹی آ گئی، مرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ چھا گئے، ٹک ٹاک کرنے کی ضرورت نہ پڑی. خدا نے کہا دست ید اللہ سے میں تجھے راشد، میں تجھے اس طرح واجب بنا دوں گا، تم چلے جاؤ گے قیامت تلک تیرا نام سنہرے الفاظ کے ساتھ ہر مجلس، ہر محفل، ہر روزے پہ لکھا جائے گا. وجیب راشد بننا. سوچیں میں نے ریسرچ کی قرآن میں جو میں نے پایا، ٹوٹل قرآن کریم میں 160 دعائیں مجھے ملی. ہوگی اور بھی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ریسرچ کے مطابق مجھے قرآن کریم میں 160 دعائیں ملی. 160 دعائیں، اولاد، برکت، محبت. میری تو رونٹیں کھڑی ہو گئی. گھر میں دوریاں ہیں نا، خدا کہتے ہیں یہ پڑھو میں قربت پیدا کروں گا. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. 160 کتنی دعائیں قرآن میں؟ 160 قرآن میں جو ہے یہ دعائیں آئی ہیں. اور سب سے زیادہ دعائیں آج میں بتاؤں گی قرآن میں سب سے زیادہ راشد بننے کے لیے. زینب کی طرح راشدہ، کہ آج اسی قاتل کے شہر میں زینب کے نام پر سائن بورڈ لگے جاتے ہیں. آج اسی لعین ظالم کے شہر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ ویلکم ٹو دا سٹی آف زینب کبریٰ. اس طرح کامیابی راشد بننے کے لیے قرآن میں مجھے انبیاء کی 80 دعائیں ملی. ٹوٹل 160 دعائیں ہیں، لیکن انبیاء کی دعائیں 80 دعائیں انبیاء کی قرآن کریم میں آئی ہیں. اب ان
80 یا 160 دعاؤں کو میں نے نچوڑ لیا، سب لکھنے کے بعد 200+ پیجز ہوئے میں اس چیز کو ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے میں. اس کو جب میں نے نچوڑ لیا تو 5 گروہ میرے سامنے آیا. یعنی آپ پہلے پارے سے لاسٹ 30 تک آپ دیکھ لو، 5 گروہ نے قرآن میں دعائیں کی. کتنے گروہ نے؟ 5 گروہ. پہلا گروہ، سب سے پہلا گروہ جو ہے کون ہے؟ انبیاء. انبیاء کی دعائیں، یہ یاد رکھیے گا، انبیاء کی دعائیں. سیکنڈ گروہ انبیاء کے ریلیٹیوز، جیسے آسیہ ہے، جیسے مریم ہے، جیسے نوح کی اولاد ہے، انبیاء کے ریلیٹیوز کی دعائیں آئی ہیں. تھرڈ گروہ جو ہے فرشتوں کی دعا قرآن میں ذکر ہے. اور نمبر 4 ہم لوگ دعا کرتے ہوئے نا امید ہو جاتے ہیں. یہ قرآن میں دیکھیے انبیاء، اس کے بعد ان کے ریلیٹیوز. تھرڈ جو ہے کون؟ فرشتے. اور نمبر 4 جو گروہ مجھے ملا، آپ کی رونقیں کھڑی ہو جائے گی، شیطان کی دعا. یعنی شیطان بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، شیطان اتنے پاورفل ہونے کے باوجود کہتے ہیں مجھے بھی دعا کی ضرورت ہے، میں بھی دعا کروں گا. اور میں بتا دوں گی آپ کو شیطان نے کیا دعا مانگی تھی. شیطان کی دعا 4. اور 5واں جو ہے، جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وہ ادر گروپس کی دعائیں. فار ایگزامپل اصحاب کہف ہے، طالوت کی دعا ہے، یا یہ کہ حضرت طالوت اور ان کے بچوں کی دعا ہے، موسیٰ کے بچوں کی دعا ہے، قوم موسیٰ کی دعائیں ہے. یہ 5 گروہ آپ ٹوٹل قرآن کو کھول کے سامنے رکھو، جو بار بار اللہم ربنا یا ربی یہ جملوں کے ساتھ جو ہے یہ 5 گروہ دعا، جس میں بتائیے فرشتہ، جس میں انبیاء، جس میں انبیاء کے ریلیٹیوز، جس میں کچھ ادر گروپس، اور جس میں 5ویں نمبر پر کون؟ شیطان. یہ 5 گروہ ہے جو قرآن میں دعا مانگ رہے ہیں. 4 گروہ تو راشد بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. شیطان کی دعا کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور انبیاء میں جب میں نے ریسرچ کیا، سب سے زیادہ جس نے اپنی لائف کو وقف کر رکھا تھا، ہیلپ فل بنایا دعا کو، وہ حضرت ابراہیم تھے. ابراہیم خلیل خدا اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کا بیسٹ فرینڈ، اللہ کا کلوز فرینڈ. اللہ نے جس کے سر پر خلیل کا تاج سجا دیا، کہا تو نے اتنی دعائیں کی، مجھے اتنا پیار ہوا تم سے، اب میں تجھے خلیل بنا دوں گا. اللہ نے کہا دیکھے میں تجھے خلیل بنا دوں گا، تو میرے دوست بن گئے ہو. کیونکہ درد ہوتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہو، خوشی ہوتی ہے مجھ سے شیئر کرتے ہو، آگ میں گرتے ہو مجھے پکارتے ہو، شادی ہوتی ہے مجھے پکارتے ہو، بچے کا گلا کاٹنا ہے مجھے پکارتے ہو، بیوی کو چھوڑنا ہے مجھے پکارتے ہو. مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب میں ایک تاج گفٹ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور وہ تاج کیا ہے؟ خلیل اللہ کا تاج ہے. حضرت ابراہیم کی دعائیں ٹوٹل قرآن کریم میں 25 دعائیں ہیں. آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا کہ پریئرز آف ابراہیم، آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی. 25 دعائیں حضرت ابراہیم کی. اس کے بعد سب سے زیادہ دعائیں کس نے کی ہے؟ حضرت موسیٰ نے 18 دعائیں کی ہے. اس کے بعد حضرت نوح نے کی ہے 9 دعائیں. میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. زکریا نے کی ہے 6 دعائیں، اور شیطان نے 1 دعا کی ہے. شیطان کی دعا کیا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون. خدایا، یوں ہاتھ اٹھا کر شیطان دعا مانگ رہے ہیں. قال اے میرے اللہ، انظرنی پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو. شیطان، امریکہ شیطان، اسرائیل شیطان، نفس شیطان، خواہشات شیطان، ہماری وشز شیطان، ناجائز حاجات شیطان، جس کے پاس اتنے پاور اور اتھارٹیز ہونے کے باوجود وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے مجھے بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون. خدایا مجھے لانگ لائف چاہیے، اتنی لمبی زندگی مجھے دے دے. الی یوم یبعثون، قیامت آ جائے مجھے موت نہ آئے. دیکھیے شیطان دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے، قیامت تلک میں زندہ رہوں. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 14. شیطان کی
دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا. خدا نے اس کی یہ دعا قبول کی. جو سجدے اس نے کی، جو عبادتیں اس نے کی، اللہ نے کہا میں تمہیں کریڈٹ دیتا ہوں، تم قیامت تلک زندہ رہ سکتے ہو، لیکن قیامت کے بعد جو سزا اسے دے دی جائے گی وہ بڑا دردناک ہے، وہ بڑا دردناک ہے. اچھا، قرآن میں راشد بننے کے لیے آپ نے دعائیں سیکھنی ہیں. کیسے آپ کو پتہ چلے یہ دعا ہے یا کیسے آپ کو پتہ چلے یہ دعا نہیں ہے، وہ بتا دوں. 2 لفظوں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ دعا ہے، اور آپ پڑھ لیا کیجیے 2 لفظوں سے. ایک ہے ربنا. قرآن کی جس بھی آیت میں ربنا 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 آ جائے نا، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ وہ سب دعا ہی دعا ہے. اور قرآن کی جن آیتوں میں اللہم یعنی اے میرے اللہ، سن لے مجھے، جس بھی آیت میں اللہم آ جائے آپ سمجھ لیجئے گا یہ آیت کیا ہے؟ دعا ہے. یہ ٹوٹل دعا کی ہسٹری ان قرآن آج میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ کس طریقے سے قرآن میں کس نے کیا دعائیں مانگی ہے. کتنے گروپ سے جنہوں نے قرآن کریم میں دعا کا سہارا لیا ہے. حضرت ابراہیم اللہ انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ہر پل دعا. ڈرائیونگ میں دعا، سو رہے ہیں دعا، کوکنگ کر رہی ہے دعا، کالج جا رہی ہے دعا، یونیورسٹی میں ہے دعا، ریسرچ ہے دعا، جب بریک ٹائم ہے دعا، مجلس میں بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لے کر دعا. یعنی آپ کی لائف کو آپ دعا بنا سکتی ہے. کتنی پیاری لائف ہوگی آپ کی. لائف کو آپ دعا بنا سکتی ہے. زینب کو مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، 10 قدم چلے، پھر دوبارہ واپس پلٹ کر آئے. کس لیے آئے؟ کیا دینے آئے؟ کیا مانگنے آئے؟ ذوالجناح سے زمین پر اترے اور مولا نے کیا فرمایا؟ یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ البیت. جب زینب اتنی دعا مانگا کرتی تھی، حسین نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ. حسین نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم امام حسین علیہ السلام، پتہ ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہی حسین کے جملے کاش ساری دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کو کس قدر عشق تھا دعا سے. مقام ابراہیم پر امام حسین کھڑے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الاواہ الخاشع الدعاء المتضرع. اے میرے اللہ، میں اس ابراہیم کے مقام پر کھڑا ہوں، میں حسین اپنے حج کو عمرے میں بدلنے جا رہا ہوں. الاواہ، جو ابراہیم اواہ تھے. اواہ کا مطلب کیا؟ اینی ٹائم ود دعا، ہمیشہ دعا مانگتے رہنا. الخاشع، خشوع کے ساتھ. المتضرع، گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے. مرد کے لیے شرم کی بات نہیں ہے، آر نہیں ہے دعا مانگتے ہوئے اگر آپ رو لے. جناب سیدہ سے شادی کے بعد مولا رسول خدا نے فرمایا سیدہ تیرے ہسبینڈ سے، دلہا سے میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کو کیسے پایا، میری تربیت کیسی لگی؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ. مولود کعبہ کو صاحب کعبہ تک پہنچانے کے لیے بہترین تعویذ، بہترین ہمراہ، بہترین سپورٹر، بہترین یار و یاور میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو پایا. پر بیٹی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ نے علی کو کیسے پایا؟ ہم تو کہتے منہ دکھائے میں کیا دیا، ہم تو کہتے اس نے کیا کیا کہا، کیا پلان ہے، پتہ نہیں ہنی مون منانے کے لیے کہاں جا رہے ہو، مری جا رہے ہو، کووڈ ہے کہیں نہیں جاؤ گے، سی سائڈ پہ چلے جانا، ہاں کہاں جا رہے ہو؟ رسول نے بیٹی کو بلایا، پوچھا بیٹی یہ بتاؤ کیا ڈسکشن ہوئی، تم نے علی کو کیسے پایا؟ جانتے تھے، لیکن رسول نے کہا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو اگر اسٹرانگ بنانا ہے نا، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ایک جملے میں جناب زہرا نے دنیا کو بتا دیا ہو از علی ابن ابی طالب. کون ہے علی ابن ابی طالب؟
طالب بتا بیٹی علی کو کیسے پایا؟ جناب سیدہ شرماتی ہوئی مسکراتی ہوئی اطمینان قلب کے ساتھ بی بی نے یہ جملہ بیان فرمایا جناب امیر المومنین کے حوالے سے، کانا امیر المومنین رجلا دعا۔ بابا میں نے علی کو اس 2 رات میں کیسے پایا بتا دوں؟ کانا امیر المومنین، ایک تو وہ مومنین کا امیر ہے، سبحان اللہ، ایک تو وہ مومنین کا امیر ہے، رجلاً وہ واقعاً مرد ہے، واقعاً مرد ہے، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے سب کچھ ہے علی مرتضیٰ۔ اس کے بعد بی بی نے کیا فرمایا؟ رجلاً دعا، میں نے علی سے زیادہ دعا مانگتے ہوئے کسی کو آج تلک نہیں پایا۔ یا اللہ، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، جس کے خزانے میں رب نے اپنی مرضی سے عطا کی، کمی نہ چھوڑی۔ فاطمہ کہتی ہے سب سے زیادہ مانگنے والی ہستی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی والو مانگو، علی والے دعا پڑھو، علی والو امین اللہ کو پڑھیے، علی والے عاشورہ کو پڑھ لیجئے، علی والو یہ دعائیں پڑھیے، یہ علی کی وراثت میں ہمیں ملی ہے۔ جو دعا سے دور ہے وہ حیدری ہی نہیں ہے۔ کانا امیر المومنین رجلا دعا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے فرما رہی ہے۔ لیکن چلیے میں علی سے کہوں گی مولا ہم نے راشد بننا ہے، ہم نے راکب نہیں بننا، ہم نے ساخب نہیں بننا، پلیز مولا ہماری ہیلپ کیجیے گا، ہمیں دعا کا اصل طریقہ بتا دیجیے تاکہ پھر میں ایک ایک کر کے دعا سٹارٹ کر لوں۔ مولا الموحدین، امام المتقین، حلال مشاکل، امام المشاکل علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کے گھروں میں نور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آج کے بعد دعا مانگتے ہوئے آپ پرواز اڑان لے کر نجف تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مہر استجابت میں لگا دوں گا، خیر البریہ بنا کر تمہیں جو ہے راشد میرا بچہ حسین بنانے کے لیے چلا آئے گا، لیکن للدعاء شروط اربعہ، 4 کوالٹی تمہاری دعا کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ باپ بھی نہیں سمجھاتا، ماں بھی نہیں سمجھاتی اس طرح، ہے نا؟ مولا فرما رہے 4 کوالٹی تمہاری دعا کے اندر۔ میری ماں جو بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ کی دعائیں پر مہر استجابت لگوا کر آپ نے جانا ہے۔ علی فرما رہے 4 کوالٹی تمہاری دعا کے اندر ہونی چاہیے، بیٹے، بہو، ساس، جس کے لیے مانگنا ہے آپ مانگ لیجیے گا، 4 کوالٹی آپ کی دعا کے اندر ہو، علی ضامن بن رہا ہے، حسین راشد بنا دے گا۔ اور وہ 4 شرائط کیا ہے؟ اخلاص السریرہ، احضار النیہ، اس کے بعد مولا فرما رہے معرفت المسئول و معرفت الوسیلہ، اس کے بعد مولا فرما رہے الانصاف فی المسئلہ۔ اللہ اتنی پیاری حدیث ہے، دل چاہتا ہے اس پر بیٹھ کے عشرہ پڑھے بندہ۔ مولا فرماتے 4 کوالٹی تمہاری دعا کے اندر، تمہاری سماعت کے اندر، تمہاری وش کے اندر، تمہاری خواہش کے اندر، تمہارے ارمان کے اندر آ جائے تم راشد بن جاؤ گے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ اخلاص السریرہ، اندر سے تم پاک، دل میں بغض، دل میں کینہ، دل میں رائے کا پہاڑ بنانے کی کوالٹی، دل میں کسی کو بدنام، دل میں لوگوں کی عزت کو اچھالنے کی خواہش، پھر آئے علم کو تھام کر گڑ گڑا کر روئے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اخلاص السریرہ، مولا کائنات علی فرما رہے اندر سے تم پاک ہو تو دیکھ لیجیے گا، جیسے کیا بتاؤں آپ کو، آپریشن تھیٹر یا ICU کے باہر آپ دیکھ لیں، بس یوں کھڑے، اس کے سامنے دنیا جاری، اسے پرواہ نہیں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے کہ اس عورت کو کیا ہو گیا، چلا چلا کے مانگی، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اخلاص السریرہ، کیونکہ اس وقت اسے اپنے پیار کو، اپنے بچے کو، اپنے عزیز کو بچانا، تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ مکمل سینسیئرلی اللہ کے جوار میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ اخلاص السریرہ۔ بادشاہ ہے ایران، نادر بادشاہ امام رضا کے روزے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نابینا یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کب سے یہاں بیٹھے ہوئے،
بڑا غصے والا تھا وہ شخص نادر بادشاہ کا، تم کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں 6 مہینے سے اس دروازے پہ بیٹھا ہوں، صحن انقلاب کے انٹرنس پر۔ کہا 6 مہینے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، کیا مانگ رہے ہو 6 مہینے سے؟ 6 منٹ میں مانگ لو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا 6 مہینے سے میں بینائی مانگ رہا ہوں، میں نے قسم کھا لی تھی جب تک بینائی مولا میرے نہیں لوٹائے گا میں یہاں سے لوٹ کر نہیں جاؤں گا، تو مانگ لو۔ اس نے کہا آقا، بادشاہ تھا نا، کہا آقا 6 مہینے سے مانگ رہا ہوں، مولا سن ہی نہیں رہے، میں کیا کروں؟ پتہ ہے کیا کیا نادر بادشاہ نے؟ سنیے گا، اخلاص السری تھا جو مولا کائنات نے کہا، سینسیئر ہو کر خلوص کے ساتھ باقی تمام دروازوں سے نا امید ہو کر امید کا مرکز رب کے خزانے کو آپ بنا لیں۔ بس آپ کو یقین ہو اس بات پر کہ اللہ تجھے دینا ہے تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، یوں مانگیے گا آپ۔ تو اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس غریب نابینا کی گردن پہ رکھی، کہا میں آدھے گھنٹے کے لیے امام رضا کو سلام دینے کے لیے اندر جا رہا ہوں، ودن 30 منٹس میں واپس آ جاؤں گا، تیری بینائی لوٹ آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تلوار سے میں گردن اڑا دوں گا۔ چلا آپ جو وہ ڈرنے لگا، اب کیونکہ اب تک تو اس کے سامنے پیسے پھینکے جا رہے تھے، کشکول میں کھانا رکھے جا رہے تھے، پتہ ہے آپ کو، لوگ اس کے سر پر ذرا ہاتھ پھیر کر جا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے آہ، لوگ کہہ رہے تھے بچھانا، لوگ کہہ رہے تھے کپڑا، لوگ کہہ رہے تھے مدد چاہیے، ہے نا، اور وہ امام رضا کو پکار رہے زبان سے، ایسے ہی جسٹ زبان سے۔ اب جب اسے پتہ ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، الٹیمیٹم یوز کو آدھے گھنٹے میں شفا لے لوں تو لے لوں، ورنہ آج میری موت آ جائے گی، شفا تو دور کی بات مجھے موت آ جائے گی۔ جوس نے گڑ گڑایا، جو طوفان، جو دعا کی سونامی اس نابینا شخص نے مشہد میں صحن انقلاب میں لا کھڑی کر دی کہ سب آنے والے رونا شروع ہو گئے کہ ایک یتیم کی طرح، ایک بھوکے کی طرح، انا الفقیر المسکین المستقیم لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا نشورا۔ ہم دعائے کمیل میں علی آپ کو سلیقہ سکھا رہے، تم اپنے ایگو کو دفنا کے آؤ در اللہ پر، اپنے گھر کو بھول کے آؤ، اپنی دولت کو بھول جاؤ، یہاں ذلیل بن کر آؤ، عزت تمہیں ملے گی، یہاں حقیر بن کے آؤ، عزت تمہیں مل جائے گی، اور لے کے جاؤ۔ تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، مولا مجھے پتہ ہے صرف آپ بچا سکتے ہو، ورنہ میری موت ہے، یا امام رضا خدا کے لیے اسے سب کو چھوڑ دے، مولا صرف آپ مجھے بچا سکتے ہو، پلیز مولا۔ چلا کر وہ ایک بچے کی طرح جیسے ضدی بنتا ہے نا، مجھے ابھی ابھی چاہیے شفا۔ نادر بادشاہ آفٹر 30 منٹس جب وہ باہر آیا، نادر بادشاہ نے کیا دیکھا؟ وہ نابینا دروازے پر کھڑا ہے اور سینے پر ہاتھ رکھا ہے۔ مولا آپ کا گنبد کس قدر خوبصورت ہے، آج زندگی میں پہلی بار میں نے گولڈن کلر کا گنبد امام رضا کو میں نے دیکھ لیا، آج میں اپنی زوجہ کو دیکھوں گا، آج میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا، آج میں دنیا کو دیکھنے کے لائق بن گیا ہوں، مولا میں قربان جاؤں۔ اس نے نادر بادشاہ نے قریب آ کر کہا کہ تم نے کیا کیا تھا، کون سے جادو کی چھڑی تم نے چلائی کہ ودن 30 منٹس تمہاری دعا قبول ہو گئی؟ اس نے کہا حقیقت میں یہ ہے در 6 ماہ گر گدا نبودم و در نیم ساعت بندے گدائے در رضا شدم۔ حقیقت یہ ہے 6 مہینوں سے میں مانگ ہی نہیں رہا تھا، میں 30 منٹ کے اندر میں گدا، میں سائل، میں غریب، میں فقیر، میں مسکین، میں نے پورے وجود کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مولا رضا سے مانگ لی، مولا نے عنایت فرما دی، میری بینائی لوٹا دی، مجھے شفا مل گئی اور میں آج دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ پہلی شرط اخلاص السریرہ، یعنی وہ خلوص جو اونلی فار اللہ ہو، بس اور کوئی امید نہ لے چاہیے۔ یہ سیکنڈ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا احزار النیہ، جو چیز
تم مانگ رہے ہو نا وہ اینی ٹائم تمہارے سامنے ہو، نیت تمہارے سامنے ہو، شفاف ہو، تمہیں پتہ ہو تم کیا مانگ رہے ہو. میں کھل کے آپ کو بتا سکتی ہوں. ظہور مولا کے لیے صلوات، ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات. میں پوچھوں واٹ مینس تعجیل، کیا مطلب ہے تعجیل کا؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم مانگ رہے ایسے ہی. تعجیل کے لیے پتہ نہیں، ظہور میں تعجیل کے لیے کس چیز کے لیے ہم دعا میں احزار النیہ. آپ کو پتہ ہو آپ کیا مانگ رہے ہو. تعجیل کا مطلب یہ کہ ابھی امام آ جائے، میرا بچہ تیار ہے، میرا شوہر تیار ہے، میرے گھر کے ڈیکوریٹ تیار ہے، میں تیار ہوں، میرا لباس، میری ڈریسنگ، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری زندگی تیار ہے. مولا تعجیل اجلا، ابھی اسی وقت مولا آپ آ جائیے، میں تیار ہوں. آپ کہیں گے خمس نکالو، کروڑوں میں سے نکالو گے؟ سوری امام زمانہ، یہ مجھ سے ابھی نہیں ہوگا. مولا کہیں گے تمہیں جمعہ واجب ہو جائے گا، بچوں کو لے کر آ جاؤ گے اس گرمی میں؟ دور ہے مولا، میں نہیں آ سکتا. مولا کہیں گے جنگ لڑنی ہوگی، لڑو گے؟ مولا کہیں گے اس پر اب کنٹرول کرنا ہوگا، اب ہر کسی کے ساتھ تم نہیں کرا سکتے ہو، کرو گے؟ نہیں. آپ کہو گے یہ تو نیا دین لے کر آیا ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی واجبات ہے، یہ کیسے محرمات ہے؟ تعجیل کا مطلب یہ ہے جو ہمارے مجلس میں 100 بار ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اجل علی ظہورک، اجل علی ظہورک. آپ یہ تو سمجھیے احزار النیہ، آپ کو پتہ ہو آپ کیا مانگ رہے ہو، پھر رب قبول کرے گا. امام علی فرما رہے تم دیکھو تو صحیح تم کیا مانگ رہے ہو. یہ سیکنڈ امام علی علیہ السلام نے فرمایا. اور تھرڈ جو VIP ہے، بہت اہم ہے، امام علی علیہ السلام فرما رہے وہ کیا ہے؟ معرفت المسئول و معرفت الوسیلہ. کسی نے کراچی میں مجھے ایک دفعہ کہنے لگی التماس دعا خانو، میں نے کہا محتاج دعا. اچھا آنسو بہا رہی. میں نے کہا کیا ہوا، کس چیز کے لیے آپ کہہ رہی ہیں التماس دعا؟ میں امام رضا کے پاس جا کے آپ کے لیے سفارش کروں گی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ کہنے لگے خانم یہ ہمارے رضویہ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، ہماری سوسائٹی کے سامنے بیٹھ کے سامنے نا ڈیلی میں دیکھتی ہوں انہوں نے پینافلیکس لگائے ہوئے اور اتنی پیاری گاڑی وہاں پر جو ہے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے کہ یہ کسی لکی پرسن کو قرآن اندازی میں جو ہے اس کو مل جائے گا. پلیز آپ دعا کیجئے نا یہ گاڑی مجھے مل جائے. علی مرتضیٰ فرمائے معرفت الوسیلہ، تم یہ تو پہچان لو کہ تم کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہو، کس سے کہہ رہے ہو، کیا تم تیار ہو. آپ کو پتہ ہے وہ لیڈی جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون سے بینک، انہوں نے مجھے، میں بھول گئی ہوں، سنہری بینک کا شاید نام لیا، کسی بینک کا نام لیا، اور میں نے کہا اچھا آپ نے کتنے اس کے اندر پیسے وغیرہ؟ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. کون سی جادو کی چھڑی میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاؤں؟ میں کربلا پیدل بھی جاؤں نا آپ کے لیے یہ دعا قبول نہیں ہوگی. معرفت الوسیلہ، علی فرما رہے ہیں تم سوچ کے تو دعا کر لو، وسیلے کو تو پہچان لو. تم کیا مانگ رہے ہو؟ ابھی میں پرائمری میں ہوں اور میں PhD کی دعا مانگ رہی ہوں، ہے نا؟ ابھی میں پرائمری میں ہوں اور میں PhD کی دعا مانگ رہی ہوں. ابھی میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں اور میں ہوائی جہاز خریدنے کی دعا مانگ رہی ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. مولا علی فرمانے ظرف کو دیکھ لو، زمان کو دیکھ لو، وقت کو دیکھ لو، دعا مانگ لو سمجھ کے، ہم تمہیں راشد بنا دیں گے، ہم تمہیں راشد بنا دیں گے. اور نمبر 4 مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا الانصاف فی المسئلہ، جو سوال، جو بھیک، جو دعا تم مانگ رہے ہو نا اس میں انصاف سے دعا مانگو، انصاف سے دعا مانگو. خانم پلیز دعا کیجئے گا اس سال برسات نہ ہو، زیادہ بارش نہ ہو. کیوں؟ میری گھر کی چھت گرنے والی ہے. بھائی آپ کو صرف اپنی چھت کیوں دکھائی دیتی ہے؟ وہ بیچارے جن کے کھیت خشک ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہے؟ جن کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے بارش سے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ ہم لوگ ایکچولی ایون دعا اور عبادات میں بھی ایگو اور انا کے شکار ہو گئے ہیں. ہم ہر چیز میں فرعونیت کو لا بیٹھے ہیں. سو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ 4 شرائط اگر کسی کی دعا کے اندر آ جائے میں ضامن بنتا ہوں دست حیدری سے اس کی تمام تر دعائیں قبول اور رب اسے راشد بنا دے گا. کل ہم چلیں گے انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی وہ خوبصورت دعا جس سے آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی انشاءاللہ. سو پلیز مجھے آگے مجلس پڑھنی ہے.
یہاں سے سولجر بازار بھی جانا ہوگا، پھر مجھے کینیا کی لائیو مجلس پڑھنی ہے، تو آپ لوگ میری ریکویسٹ ہوگی ٹھیک 3:30 بجے پلیز آپ لوگ امام بارگاہ میں آئیے۔ یہ 10 دن ہے جناب زینب کے دامن کو تھام کر راشد بننا ہے، اور سفینۃ النجات مہدی کے اس کشتی میں ہم نے سوار ہونا ہے۔ سو انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور آپ لوگ تشریف لائیے گا، ہم دل و جان سے آپ سب کے لیے دعا گو ہے۔ آج کی روحانی رزق یا دوا آپ کو پروان لینے میں آسانی اور آپ کو راشد بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ بڑی پیاری آیت ہے قرآن کریم کی اور دعا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کو گھر میں اور اس کو آپ لوگ جو ہے اپنے شاپ میں یا جہاں آفس وغیرہ ہے وہاں پر لگوا کے رکھ دیجیے گا۔ حضرت آیت اللہ عثمان غودکی فرماتے ہیں کہ بے شمار رحمات اور برکات تمہارے گھر اور تمہارے آفس یا تم جہاں پر بھی کام کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرما دے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ ہے کہ جمعے کے دن صبح اس کو زعفران اور عرق گلاب سے جو ہے آپ نے ایک بلینک پیپر پر لکھ کر اس کو ہینگ کرنا ہے، کہیں پر آپ نے فریم بنا کر یا جیسے بھی آپ نے لگانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک یا قریب الفتح والفرج والسحل الفتح والفرج یا فتاح الفتح والفرج یا مفتاح الفتح والفرج یا صادق الفتح والفرج یا رازق الفتح والفرج یا مفتح الابواب۔ سید الساجدین زین العابدین کی یہ خوبصورت دعا ہے، میں لکھ کر انہیں دے دوں گی انشاءاللہ، لاسٹ میں آپ لوگ لے لیجیے گا اور صبح جمعہ زعفران اور گلاب سے لکھ کر انشاءاللہ آپ سب اپنے گھروں میں یا جہاں جہاں آپ کا کام ہوتا ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ لوگ اس دعا کو لگا دیجیے گا۔ اور آج آئی تھنک کل ہے، آج ویڈنسڈے ہے، آج بدھ کے دن فجر کی نوافل کے بعد مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرح، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ فیل اور سورہ مبارکہ قریش کو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے، 10 دفعہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ پروردگار عالم خاندانی حاسدین کے شر سے آپ کو بچائے گا، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ خاندان کی رشتہ داروں کے حسد کی نظر سے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ لکھ کر میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، اپنے دلوں کو لے چلیے سرزمین کربلا کی طرف اور آج دعا کیجیے گا جیسے حسین نے کہا، خدایا ہمیں ساخط نہیں، خدایا ہمیں راکب نہیں، خدایا ہمیں راشد بنا دے انشاءاللہ۔ دلوں کو لے چلیے سرزمین کربلا کی طرف اور آج زینب کے ساتھ چلیے گا مدینہ، جہاں زینب واپس پہنچ گئی ہے۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے، جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تب اس قافلے کے اندر کچھ روایات کے مطابق 48، کچھ روایات کے مطابق 46 چلڈرن ان کے ساتھ تھے، 46 بچے یا 48 بچے ساتھ تھے، لیکن آج یہ قافلہ واپس لوٹ کر آیا ہے، کہیں کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ یا اللہ، سوچنا ہی قیامت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ بچے گھر کی زینت، بچے گھر کا رونق، بچوں سے گھر میں خوشی، بچوں سے گھر میں رونق، بچوں سے گھر میں دل لگتا ہے نا۔ آج زینب آئی ہے عزادارو، آج رباب آئی ہے برباد ہو کر، آج لیلا آئی ہے تباہ ہو کر، آج فروا آئی ہے اجڑ کر۔ آج میں کہوں کہ اجڑی ماں پر آپ نے رونا ہے۔ صدا آپ کی بچی کو سلامت رکھے، آپ کے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، آپ کو آپ کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ السلام علیکم اے غریب کربلا، یا شہید نینوا۔ ایسی مائیں بیٹھی ہیں جن کی بچیوں کی شادی ہوگی،
مائیں بیٹھی ہیں جن کے گھروں میں اکبر جیسے جوان بیٹے ہیں، ایسی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے جوان بھائی ہیں۔ اجرکم اللہ، آج آواز کے ساتھ روئیے گا، آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے گا۔ عزادارو جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد دیکھتے ہیں، بی بی رباب نے ہاتھ چھوڑ کر رو کر کہا، مولا مجھے کربلا چھوڑ دیجیے، مولا مجھے کربلا رہنے دیجیے۔ عزادارو سید سجاد نے کہا، رباب اس دشت میں رہ کر کیا کرنا ہے، چلو چلیے ہمارے ساتھ کربلا مدینہ۔ عزادارو بی بی رباب نے رو کر کہا، اے بیٹا سجاد میرا کوئی نہ بچا، ارے مدینہ کس سے ملنے جاؤں، اصغر کربلا میں، سکینہ شام میں، میرا حسین کربلا میں رہ گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، عزادارو سید سجاد نے جھک کر کہا، ماں تیرا بیٹا حاضر ہے، تو میرے لیے چلیے، خدا سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ قافلہ آیا، مدینہ واپس پہنچ گیا۔ بتائیے آپ کے خاندان سے بھی بہت سارے آئے ہوں گے نا، حسین کا چہلو منا کر کربلا سے واپس، کیا سوغاتی میں لائے ہیں آپ کے لیے، تربت کی تصویر، خاک شفا ہے نا، کفن لائے ہیں۔ سلام ہو اس غریب پر جس کے نام پر کفن بانٹ رہا ہے لیکن اسے کفن نہ ملا۔ اجرکم اللہ، آج زینب مدینہ واپس پہنچی، آج ام البنین آتی ہے، ام البنین نے جب دیکھا عباس نظر نہیں آ رہا، جعفر نظر نہیں آ رہا، عثمان نظر نہیں آ رہا، محمد نظر نہیں آ رہا، ام البنین پوچھتی ہے میرا حسین کہاں رہ گیا؟ بشیر نے جواب دیا، بی بی ایک ہی سوال میں جواب دے دوں، کوئی نہ بچا، مردوں میں ایک سجاد بچا ہے، ارے بچوں میں کوئی نہ بچا۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، ام البنین نے عصا زمین پہ پھینک دی، مدینے کے ماں سے مخاطب ہو کر کہا، یا اہل المدینہ لا تدعونی بام البنین، اے مدینہ کی ماں آج کے بعد مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہنا، میرا کوئی بیٹا نہ بچا، میری کوئی اولاد نہ رہی۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو یہاں زینب ام البنین کے ہاتھ کو تھام کر چلتی ہے ماں فاطمہ کی قبر پر۔ میرا دل کہتا ہے قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، بیٹی زینب سوغاتی میں کیا لے کر آئی ہے؟ زینب نے 2.5 مہینے بعد آج یا علی مدد کہا، وہ کٹنی کھول دی، ہاں کیا نکل آیا؟ آج زہرا کے لیے سوغاتی میں کیا لائی ہے؟ حسین کا چاک چاک کرتا، اصغر کا خون آلود کرتا، یا زہرا یا زہرا، سکینہ کے خون آلود پالیا، چلے ہوئے داماد قبر حسین پہ رکھا، اور زینب پیٹ کرتی ہے، اماں دین بچا کر آئی ہوں، اماں نبوت بچا کر آئی ہوں، اماں اب مگر حسین کو نہ بچا سکی، مگر تیری سکینہ کو نہ بچا سکی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، کوئی خالی یاد نہیں جائے گا، یہ آواز بقی تک جائے، یہ آواز کربلا تک جائے، یہ آواز شام سیریا تک جائے۔ تجھے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، تجھے جلے ہوئے دامن کا واسطہ،
کبھی یہ مصائب آپ نے سنا ہے کہ جب سکینہ کا لاشا اٹھایا تھا تب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے سجاد بیٹا ذرا احتیاط سے، سینے پہ بڑا گہرا زخم ہے بچی کا، کرتے کو نہ ہلائیے گا، کرتا ہلتے ہی سکینہ کے سینے کا گوشت اتر آتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے بی بی؟ قیامت کی گھڑی تھی سجاد کے لیے، سجاد نے کہا اے اللہ کاش اس پل کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جگا ہوتا۔ کس چیز کا زخم تھا؟ یہ بچی بار بار ناقہ سے زمین پہ گرتی تھی عزادارو، تب اس لعین نے، تب اس کمینے نے جناب سکینہ کو سینے کے ساتھ اونٹ کے کوہان پہ باندھ لیا رسل کے ساتھ۔ جب جب اونٹنی بھاگتی تھی، جب جب وہ اونٹنی دوڑتی تھی، سکینہ کا سینہ اونٹنی کے کوہان سے لگتا، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ خدا تجھے اس سینے کا واسطہ، تجھے سینے اکبر کا واسطہ، یا حسین، سب مل کر یا حسین، کربلا تک جائے، یا حسین، نہیں بدل، یا حسین، ماشاءاللہ بین الحرمین میں بیٹھ کر پڑھیں گے، سیدزادیوں کسی کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، یہاں یا حسین کہنے پہ پابندی نہیں ہے، یہاں رونے پہ کوئی تازیانے برسانے والے نہیں ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھائیے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، شام جانے کے لیے، ظہور مولا کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، زینبی بننے کے لیے، راشد بننے کے لیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، یا حسین، ماشاءاللہ، یا حسین، یا حسین، جوانوں کی طرف سے، یا حسین، بے نماز بچوں کی طرف سے، یا حسین، نصیب کے لیے، یا حسین، آخرت بخیر ہونے کے لیے مانگیے، سینے اکبر کا واسطہ بلند، یا حسین، قاسم کے ٹکڑوں کا واسطہ، یا حسین، رسد بستہ نیلے بازو کا واسطہ، یا حسین، کربلا جانا ہے، یا حسین، رضا کی ضمانت کو حاصل کرنے، یا حسین، روزی میں برکت کے لیے، یا حسین، ماشاءاللہ، مجلس کی قبولیت کے لیے، یا حسین، مرحومین کی درجات میں بلندی کے لیے، یا حسین، یا حسین، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، بیماروں کو شفا دے یا اللہ، ہمیں بد بخیر فرما دے یا اللہ، ہمیں راشد بنا دے یا اللہ، بچوں کو ساقط بننے سے بچا لے یا اللہ، ہمیں بد بخیر فرما دے یا اللہ۔ ظہور مولا میں معرفت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، ہمیں تاجیل کو سمجھتے ہوئے مولا کی آمد کے لیے دعا کی سعادت عطا کر یا اللہ، میرے بچوں کو صادقین کے زمرے میں شامل فرما یا اللہ، ہمیں زینبی بنا دے یا اللہ، گناہوں کو بخش دے یا اللہ۔ آپ کے مرحومین کے لیے خاص دعا ہے، جن کی ماں نہیں، جن کا باپ نہیں، ہاتھ اٹھائیے، ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب فرما دے یا اللہ، آج حسن کی قبر کا ظاہر بنا دے یا اللہ، عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ۔
باواز بلند سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سب مل کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام ملت جعفریہ کے وہ مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، حاضرین مجلس کے والدین میں جو مرحومین ہیں، بھائی بہنوں میں جو مرحومین ہیں، پیاروں میں جو مرحومین ہیں، چچا ماموں میں جو مرحومین ہیں، ان سب تک اسپیشلی بانیان مجالس سید امانت عباس ابن سید سردار عباس آقا مشتاق حسین ابن آمنت حسین، سید موکل حسین و سید بابر حسین ابن سید ہدایت حسین، اشرف النساء بیگم، عالم جہاں بیگم، زینت بیگم، سید اخلاق حسین ابن سید زبار حسین اور کل مومن مومنات کو پروردگار عالم اپنے جوار حق میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ۔ سید رضا زیدی، فاطمہ، علی اکبر، ذاکر اہل بیت، ہما اکبر اور نجمہ رضوی، سید امداد حسین علی اوسط زیدی، پروردگار عالم ان سب کو اپنے جوار حق میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ۔ خاص طور پر جو بیمار ہے، بحق بیمار کربلا، شکستہ پہلو کے صدقے خدایا، جن کی سانسیں رکتی ہے انہیں سانس، جن کی بینائی نہیں ہے ان کی آنکھوں میں نور، جن کے گھٹنوں میں درد ہے انہیں زینب وہ پل جب چہلم منانے کربلا پہنچی، گھٹنوں کے بل قبر حسین پر گری انہیں طاقت، خدایا جن کی اولاد نہیں ہے حسین کے ویران قلبے کے صدقے انہیں اولاد، جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 3:30 بجے ہم بیٹھیں گے، پڑھنے کے لیے شروع ہو جائے گی، سو پلیز وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے گا۔ ماتا